جی بیٹے اس کو سائن آف کر دیں وہاں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت ہی محترم اور حد العزیز قرآن کورس احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آج کے اس قرآن کورس میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ آپ اللہ رب العزت کے کلام کو سیکھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو الحمدللہ آپ کو بہت زیادہ مبارکباد کہ قرآن سمجھنے کے اس کورس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور یہ اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کی مرضی ہی سے ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی نیک کام میں، کسی اچھے کام میں، زندگی میں کوئی بھی کام جو ہے وہ سر انجام دے پائیں. تو آج کے اس انشاءاللہ سیشن میں آپ کو کورس کا تعارف کروایا جائے گا. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. اس کا حصہ اول جو ہے اس میں نماز کے ذریعے سے ہم قرآن میں آنے والے 40,000 سے زائد انشاءاللہ الفاظ کا ترجمہ خود کرنا سیکھ جائیں گے. تو اس کو ہم عام طور پہ QC1 کہتے ہیں، قرآن کورس 1، اور اس کا یہ بیچ نمبر ہے 392. یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں کیونکہ یہ بار بار استعمال ہوں گی ہماری کمیونیکیشن میں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے ساتھ تعارف کورس کا کروایا جائے گا. اس میں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب جنہوں نے کورس ڈیزائن کیا، ارشد اقبال ملک صاحب میرے استاد، الفلاح منزل ٹرسٹ جس کے تعاون سے کورس آپ تک پہنچ رہا ہے، میرے بارے میں کچھ باتیں، کورس کا تعارف اور کورس کو پڑھانے کا طریقہ. تو سب سے پہلے کورس ڈیزائن کس نے کیا ہے؟ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب، جو بذات خود PhD جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ ہے، سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں ایک یونیورسٹی میں ایز اے پروفیسر. فاؤنڈر ہے انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی حیدرآباد انڈیا کے، اور یہ کورس جو ہے انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ آپ جو کچھ بھی سیکھیں گے اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن اللہ کے فضل کے بعد ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کی ہے، جنہوں نے اتنی زبردست چیز بنائی کہ ہم جیسے عام لوگ بھی جو ہیں کچھ وقت نکال کر قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کرنا سیکھ سکتے ہیں. یہ کورس پاکستان کے اندر اور اس وقت آپ کے پاس جو پہنچ رہا ہے یہ الفلاح منزل ٹرسٹ کے تعاون سے پہنچ رہا ہے. اس کے چیئرمین ہیں محترم ارشد ملک اقبال ملک صاحب، اور میں ان کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں. وہ قرآن کورسز پچھلے 20 سالوں سے پڑھا رہے ہیں اور قرآن کی خدمت کر رہے ہیں. اس وقت چونکہ ملک سے باہر ہیں، عموماً میں انہیں دعوت دیتا ہوتا ہوں کہ وہ ہمارے اس پہلے والے اورینٹیشن سیشن میں اپنے خیالات سے ہمارے ساتھ، تاثرات سے ہمیں نوازیں. آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن الفلاح منزل ٹرسٹ جو ہے یہ اسلام آباد میں، جو آپ میں سے جو لوگ باہر، ابھی میں سن رہا تھا ہماری بہنیں کینیڈا سے، UK سے، دنیا کے مختلف ممالک سے اس کورس میں شامل ہیں، تو انہیں پتہ ہے کہ اسلامک کمیونٹی سینٹر کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے، کہ جہاں پہ اسلامک فیملیز ہر طرح کے مختلف معاملات کے حوالے سے اکٹھی ہوتی ہیں. تو یہ اسلام آباد میں میرے گھر کے بالکل قریب یہاں E11 میں یہ اسلامک کمیونٹی سینٹر ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ لائک مائنڈڈ فیملی جو ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے تاکہ اسلامی امہ، یہ جو مسلم امہ ہے، اس کو قرآن کے ذریعے سے، قرآن کے ساتھ جڑ کر، کسی بھی اور چیز سے نہیں، قرآن سے جڑ کر، قرآن و سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور قرآن کے ساتھ جڑ کر امہ کو دوبارہ سے اس کے وہ جو شاندار وقت تھا اور ماضی تھا اس کی طرف لوٹایا جائے، اور زندگی کے ہر پہلو میں 24/7 نہ کہ 5/7، وہ جو مسجدوں میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور بس اتنے ہی مسلمان ہوتے ہیں، اس کی جگہ پر 24/7 کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ 24 گھنٹے دین اور قرآن کی روشنی میں گزر سکے. اس میں ہماری ذاتی زندگی، ہمارے خاندان کی زندگی اور ہماری معاشی و معاشرتی زندگی جو ہے وہ بھی قرآن کے ساتھ جڑ کر گزاری جا سکے. تو الفلاح منزل ٹرسٹ کے تعاون سے یہ کورس آپ تک پہنچ رہا ہے. کیونکہ کورس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ کورس پڑھانے والے کا تعارف کروایا جائے، تو میں سب سے بڑا اعزاز اس بات کو سمجھتا ہوں کہ میں قرآن کو سیکھنے والا ہوں، اس کا طالب علم ہوں اور بالکل بگنر ہوں. ABC جیسے آپ کہتے ہیں نا، تو میں آپ سمجھ لیں قرآن کا الف بے جیم کا طالب علم ہوں. البتہ میں نے qualified I am qualified understand Quran courses and I am a certified Quran teacher الحمدللہ.
Alhamdulillah, I've delivered 20 plus online classes already اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی دعویٰ اکیڈمی ٹریننگز کا حصہ بھی رہا ہوں. I have a very basic understanding of تجوید. تو تجوید کے حوالے سے اگر آپ کو کبھی لگے کوئی کمزوری میری نظر آئے تو اس کے لیے پہلے سے آپ کو معذرت, اور آپ گائیڈ بھی کریں گے تو میری رہنمائی ہوگی. انشاءاللہ ہم آوازوں کے ذریعے سے قرآن پڑھانے کے حوالے سے تھوڑا سا میں نے کام کیا ہوا ہے, جس کی مدد سے بچوں کو اور ایسے لوگوں کو, بڑوں کو خاص طور پر جنہیں قرآن پڑھنے میں مسئلے ہوتے ہیں اور مشکلات آتی ہیں, بہت تیزی سے قرآن پڑھایا اور سکھایا جا سکتا ہے. پروفیشنلی جو ہے یہ کچھ باتیں قرآن کے حوالے سے تھی. پروفیشنلی I've done my professional development residency from University of North Carolina US, اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں I've done doctorate, اور وہیں پہ I do my job. So professionally I work with International Islamic University. Alhamdulillah, other than that, on my profile I have been associated with Higher Education Commission, ComSet, Pakistan Institute of Management, and 130 plus universities in Pakistan and 10 plus universities abroad. Alhamdulillah, we have set up an organization as the Saddaku, or inshallah we are launching it soon. I have a couple of companies, and then over the last 2 years in the corona, we have delivered more than 300 online trainings since March 2020. That's a little about me. So this course is being mentored by Arshad Iqbal Malik Saab, اور for assistance, آپ سب لوگوں کی assistance کے لیے یہاں پر ہمارے ساتھ بڑی تعداد میں AQTs احباب جو ہیں وہ موجود ہیں. اگر آپ اپنی پارٹیسپینٹ لسٹ دیکھیں تو اس میں جن لوگوں کے ناموں کے ساتھ AQT لکھا ہوا ہے, یہ سب لوگ آپ کی مدد کرنے کے لیے والنٹیئر کر رہے ہیں. They are not common people, alhamdulillah. They are certified Quran. انہوں نے قرآن سیکھا ہے, قرآن سیکھ رہے ہیں, قرآن کو پڑھاتے ہیں, اور یہ سب آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں والنٹیرلی, وداؤٹ اینی ایکسپیکٹیشن آف اینی ورلڈلی ریوارڈ. اور یہ سب لوگ بڑے مصروف لوگ ہیں, ہائی پروفائل لوگ ہیں, کوالیفائڈ لوگ ہیں. دے آر ورکنگ ان کارپوریٹ سیکٹر اینڈ ڈفرنٹ ادر آرگنائزیشنز. مائی سسٹرز جو ہیں وہ گھروں میں بھی مصروف ہوتی ہیں, اس کے باوجود وہ ہماری بہنوں کو یونیورسٹیز میں, بڑی آرگنائزیشنز میں, لیکن وہ سب کے سب ایک ہی جذبے کے تحت یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں کہ ہم سب آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سیکھنے اور سکھانے کے سفر میں مدد کر سکیں, اور اس کے لیے صرف اور صرف اللہ رب العزت سے اپنے لیے اجر کی توقع رکھیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے نام بھی لے سکوں, لیکن چونکہ ایک بڑی تعداد ہے تو میں کچھ نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بردر اجاز ابھی آپ سب لوگوں کے ساتھ بات بھی کر رہے تھے, بردر عبدالحی الحمدللہ, اور یہ وہ احباب ہیں جو ہر وقت ہر قرآن کورس میں خود بھی قرآن کورسز کروا رہے ہیں اور موجود بھی ہوتے ہیں. ہمارے ینگ بردر عامر ملک ہمارے ساتھ ہیں, ہماری سسٹر انیلا اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, ہماری سسٹر فائزہ ہیں ہمارے ساتھ, سسٹر غلام رقیہ ماشاءاللہ بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ, اور کچھ وقفے کے بعد دوبارہ ہمیں جوائن کیا انہوں نے. سسٹر عفت ہے ہمارے ساتھ, سسٹر سمیرہ ہے, سسٹر سمیرہ ہیں, سسٹر وصال ہیں. تو یہ سب احباب انشاءاللہ آپ کو اس کورس کے درمیان مختلف جگہوں پر, مختلف موقعوں پر آپ کی مدد کے لیے بھی موجود ہوں گے. تو آئیے ہم سب سے پہلے, اللہ رب العزت ہی سب سے بہتر انعام دینے والا ہے, تو آپ سب میں سے جن بھی احباب نے جس طرح سے بھی ہماری مدد کی اس کورس کے انعقاد میں, آج اس لمحات کے لیے, اس موقع پر اکٹھے ہونے کے لیے, تو ان سب کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ارشد اقبال ملک صاحب کا, الفلاح منزل ٹرسٹ کا, وہاں کے سارے اسٹاف کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. شاہ زیب سلیم, آپ سب جو اپنی رجسٹریشن کے لیے نام بھیجتے تھے, یہ ینگ بچہ ہے, بہت مصروف ہوتا ہے, آئی ٹی سیکٹر میں کام بھی کرتا ہے, اس کے باوجود وہ ہمیں ہیلپ کر رہا تھا, اسسٹ کر رہا تھا. اس وقت بھی جن لوگوں کو ٹیکنیکل ایشوز آ رہے ہیں وہ ان سب کی مدد کر رہا ہے. یہ بچہ آپ سب کی رجسٹریشن, اس نے سب کے سب, یہ جتنے بھی 600 پلس لوگ اس وقت رجسٹرڈ ہیں کورس کے لیے, جو لائیو کلاسز بھی اٹینڈ کریں گے, ریکارڈنگز پر بھی اٹینڈ کریں گے, تو یہ شاہ زیب کی مہربانی ہے کہ اس نے اس چیز کو ممکن بنایا. تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. ہمارے بلال سعید صاحب بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں. آل AQTs جتنے بھی ہیں, جن کے میں نام لے سکا نہیں لے سکا, وہ مختلف اس وقت اگر موجود نہیں ہیں تو اور وقت پر آپ کو بیک گراؤنڈ میں سپورٹ دے رہے ہوں گے. الحمدللہ ہمارے لیے یہ عید کا دن ہوتا ہے, میرے لیے اور ہماری پوری فیملی کے لیے. میری بیٹی اس وقت آپ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی, میرے بیٹے نے آپ کو تلاوت بھی سنائی, میری بیگم اس وقت, ہم سب فیملی جو ہے کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ ہم مل کر
قرآن کورس کے بہترین انعقاد کے لیے کوشش کریں، آپ تک پہنچائیں۔ اس وقت بھی اب وہ کوشش کر رہی ہیں کہ دوسرے لیپ ٹاپ پر ہم ایک یعنی ایز این آلٹرنیٹ بھی موجود ہو۔ تو وہ سب احباب جن تک آپ نے خبر پہنچائی، ان سب کو بھی، جس نے کسی طرح سے بھی ہماری مدد کی اس پیغام کو آپ تک پہنچانے میں، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ اب آپ سب کے تعارف کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ زوم کلاس میں انٹر ہوں تو وہاں پر آپ اپنے نام کے ساتھ انٹر ہوں۔ جیسے ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے تو نام لکھے ہوئے ہیں، بردر عدنان احمد لکھا ہوا ہے، بردر ابو بکر، علی عاطف، علیزہ سسٹر، بردر عامر مالک بھی ہمارے ساتھ ایک کیوٹی بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ابھی نوٹ کیا ہے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ اور ماشاءاللہ انہوں نے ریسنٹلی جو ہے انٹرنیشنل سرٹیفکیشن بھی لیا، ٹیچر ٹریننگ کی مبارکباد انہیں۔ تو یہ مختلف احباب اس وقت میرے ساتھ، ان کے نام نظر آ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے جو ہے نا وہ آئی پیڈ لکھا ہوا ہے، آئی فون لکھا ہوا ہے، تو آپ سے درخواست ہے، گیلیکسی آپ کی ٹیب کا نام آ رہا ہے، آپ کے یہ گیلیکسی بہت سے لوگوں کا آ رہا ہے، تو پلیز آپ اپنے نام کے اوپر کلک کر کے وہاں آئی ڈی میں ری نیم کر دیں اور اپنا نام لکھ دیں۔ اور جو ہماری بہنیں اپنا نام نہیں لکھنا چاہتی، وہ مسز عامر یا اپنے کسی بھائی کا یا اپنے والد کا اس طرح سے بھی نام لکھ کے، تاکہ ہم جب آپ سے بات کریں جب کورس کے درمیان تو آپ سے گفتگو کرنے میں ہمیں آسانی ہو۔ تو یہ چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس طرح آپ سے تعارف بھی رہے گا۔ آپ سب جنہوں نے جوائن کیا، ہمیں آفیشیلی جوائن کیا، انہیں ایک واٹس ایپ گروپ کا حصہ بنا دیا گیا، وہاں پر آپ کو ساری چیزیں آتی رہیں گی، اس کورس کی ریکارڈنگ آئے گی، پی ڈی ایف فائل، جو میں آج آپ کو یہ سب باتیں بتا رہا ہوں اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ پی ڈی ایف فائل بھی انشاءاللہ آپ کو وہاں پر اس کی کاپی مل جائے گی۔ اس کے لیے اگر آپ ابھی تک یہ جو نیچے موبائل نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر آپ اس پر رجسٹرڈ نہیں ہیں، اس کے اوپر اپنا پورا نام لکھ کر، قرآن کورس 1 لکھ کر اپنا نام واٹس ایپ کر دیں، تاکہ آپ کو کل کی کلاس سے پہلے اس پہ رجسٹر کر لیا جائے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو ضرور ملنی چاہیے۔ اگر آپ کی فیملی کے مختلف افراد ہیں، اگر ممکن ہے تو انہیں مختلف سیل نمبرز کے ساتھ آپ رجسٹر کریں۔ البتہ جب آپ کو ایک فارمل رجسٹریشن کا لنک ہم بھیجیں گے، اس وقت آپ سب نے الگ الگ اس کے اوپر رجسٹرڈ ہونا ہے۔ پوری فیملی ایک ڈیوائس پر اٹینڈ کر سکتی ہے، آپ موبائل پر، بڑی ٹی وی اسکرین پر، اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح سے کورس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے انشاءاللہ ہمارا آنے والے دنوں میں آپس کا تعارف بھی بڑھتا جائے گا۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں عمومی طور پر اس کے حوالے سے۔ مبارک آپ کو کہ آپ اللہ رب العزت کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سیکھنے میں استقامت عطا فرمائے۔ تو اب کچھ معلومات کورس کے سٹارٹ ہونے، اس کی ڈیوریشن، اس کے بارے میں یہ برائے مہربانی جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا وہ کوشش کریں کہ آپ جتنے بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات لیں گے آخر میں، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ جتنے بھی سوالات ہیں، اور ریز ہینڈ ہے یہ بھی برائے مہربانی جب سوالات کا کہا جائے اس وقت کیجیے۔ اس وقت جو ہے آپ صرف اور صرف اگر مجھے سن لیں کچھ دیر تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو میں بات کر رہا تھا کورس سٹارٹنگ کا۔ کورس 1 سپٹمبر آج کے دن الحمدللہ، آج جمعرات کے دن 1 سپٹمبر کو شروع ہو گیا ہے۔ ہر ہفتے 2 دن صرف جمعرات اور جمعہ کو کلاس ہوا کرے گی لائیو، اس طرح جیسے میں آپ کے سامنے ابھی بیٹھا ہوا ہوں۔ جمعے کو 18 نومبر 2022 کو کورس کی کلاسز جو ہیں فارمل وہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ کا مڈ کوئز، 2 آپ کے کوئزز ہوں گے انشاءاللہ، امتحانات جسے کہتے ہیں۔ ایک ہوگا آپ کا جمعے کو 14 اکتوبر 2022 اور ایک ہوگا آپ کا جمعرات 1 دسمبر، آپ کا فائنل کوئز ہوگا انشاءاللہ 2022۔ اور کلاس آپ کی ہمیشہ 8 سے 9 بجے ہوا کرے گی۔ آپ ریگولر رہیں، پنکچوئل رہیں۔ نماز کے حوالے سے یہ یاد رکھیے کہ عشاء کی نماز باجماعت جن جگہوں پر وقت اس طرح سے آتا ہے، الحمدللہ دیکھیں اللہ نے آسانی پیدا فرما دی ہے، سیل فون کے اوپر آپ کلاس اٹینڈ کرتے ہوئے جا سکتے ہیں۔ آپ نماز باجماعت پڑھنا چاہتے ہیں آپ وہاں پڑھیے، اور جماعت فرض آپ پڑھ کر کلاس میں واپس آ جائیے۔ جہاں ممکن نہ ہو وہاں بعد میں ریکارڈنگ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ ریکارڈنگ سے بھی کلاسز پوری اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کی اٹینڈنس ہمارے پاس آ جایا کرے گی جب آپ اپنا ہوم ورک سبمٹ کروایا کریں گے۔ اور جو ہماری بہنیں ہیں ظاہر انہیں عشاء کی نماز میں لیوریج ہوتی ہے، وہ کلاس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ لائیو کلاس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سیکھتے ہیں، آپ کو پریکٹس کا چانس ملے گا، آپ کلاس کے درمیان سوال جواب کریں گے، آپ جوابات دیں گے، چیٹ باکس کا حصہ بنیں گے،
اس لیے لائیو کلاس میں شامل ہونے کی کوشش کیجیے. کل کی کلاس انشاءاللہ، کل تو ہم چونکہ اورینٹیشن کریں گے تو اگلے ہفتے سے ریگولر کلاس سے 20 منٹ پہلے آپشنل ہے، یہ کمپلسری نہیں ہے، آپشنل ریویژن کی کلاس ہوا کرے گی، شارٹ ریویژن 10 سے 15 منٹ کی. اگر آپ چاہیں تو اس کا حصہ بن سکتے ہیں، اگر آپ کلاس اٹینڈ کرنے چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. ٹوٹل کورس انشاءاللہ 12 ہفتوں میں یعنی 20 کلاسز کے اندر ہمارا یہ ختم ہو جائے گا 20 آورز کی. 2 ویکس ہم کنٹینجنسی کا ہوتا ہے کہ اگر درمیان میں کوئی چھٹی آ جائے، کوئی مسئلے مسائل ہو جائیں تو ہم ایکسٹرا 2 ویکس رکھتے ہیں. لیکن انشاءاللہ امید ہے اللہ کے فضل سے ہم یوں ہی ریگولر چلتے رہیں گے اور 1 دسمبر کو آپ کا یہ کورس ختم ہو جائے گا. تو سپٹمبر، اکتوبر، نومبر 3 ماہ کے اندر اندر یہ انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے. اور آئیے، یہ آپ کو پورے کا پورے ساری ڈیٹیلز یہ آپ کو مل جائیں گی، یہ آپ کے گروپ میں آ جائیں گی. یہ دیکھیے آپ کو ڈیٹ وائز آپ کو کس تاریخ کو کون سا لیسن ہوگا یہ یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو فالو کریں گے اور امید ہے کہ ہمیں اس درمیان اسی پروگرام کو فالو کرتے ہوئے ہم مکمل کر لیں گے. آج کی کلاس کے بعد ہم اس کلاس سے پہلے آپ کو فارمل رجسٹریشن کا لنک نہیں دیتے، اس لیے کہ آج آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو پسند آئے، آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں اس طریقے سے، آج آپ کو سیمپل کلاس بھی پڑھائی جائے گی آخر میں، تو اس صورت میں آپ کورس میں فارمل رجسٹرڈ کریں، ادروائز آپ نہیں کریں، تاکہ آپ بھی پریشان نہیں ہو اور ہمارے لیے بھی غیر ضروری رجسٹریشن نہ آئیں. تو انشاءاللہ ہم آپ کو کل کی کلاس پڑھانے کے بعد فارمل رجسٹریشن کا لنک بھیجیں گے، جس پر آپ فارملی رجسٹرڈ ہو جائیں گے تاکہ آپ کو سرٹیفکیٹ کورس کے آخر میں مل سکے. اس کورس کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کورس میں جو چیزیں آج آپ کو انشاءاللہ بتائی جا رہی ہیں آپ ساری کرنے کی کوشش کریں. آپ کو گروپ کے اندر ایک لنک آیا کرے گا، آپ اس کو کلک کریں گے، چاہے آپ پڑھے لکھے ہیں نہیں پڑھے لکھے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ اس کو لنک کریں گے. ہمارے ساتھ الحمدللہ 70 ایئر 80 ایئر 75 ایئرس کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑے آرام سے وہ سارا کورس کر لیتے ہیں. آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں. اس پر آپ کو ایک لنک آیا کرے گا ہر 2 لیسنز کے بعد، ٹھیک ہے، 2 جب آپ کو ایک پہلے لیسن کے بعد تو پرسوں آپ کو آئے گا، پھر اس کے بعد ہر ہفتے آپ کو ایک ہوم ورک آیا کرے گا. آپ کلک کریں گے، اس میں سوال کھلیں گے جیسے اس وقت آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے. اس میں آپشن ہوا کریں گے، آپ نے جو پڑھا ہوگا کانسیپٹ، اس میں جو آپ کو درست لگے گا آپ اس پر کلک کریں گے اور پورا ہوم ورک کر کے آپ جتنے بھی سوال ہوں گے آپ سبمٹ کریں گے. آپ کو آپ کے نمبر بھی پتہ چل جایا کریں گے، اسی وقت آپ کی غلطیاں بھی پتہ چل جایا کریں گے. انشاءاللہ آپ قرآن کے الفاظ یوں ہی سیکھتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے. تو اسی طرح آپ کو ایک ورک بک بھی ہم دیں گے، اور اس کے اوپر آپ ہینڈ رائٹنگ سے وہ ایک چھوٹا چھوٹا آپ کو ایک لیسن ہوا کرے گا، وہ آپ کام کریں گے انشاءاللہ، اس سے آپ کے سیکھنے کی رفتار اور بھی بڑھ جائے گی. یہ سب مٹیریل سافٹ کاپیز آپ کو فری آف کاسٹ بھجوائی جائیں گی. جب بھی آپ کام کریں اس کی اسکرین شاٹ لے لیں یا اپنے پاس رزلٹ لکھ لیں، تاکہ آپ کے پاس آپ کے اپنے نمبروں کا ریکارڈ بھی رہے، اور آخر میں جب سارا رزلٹ بنے گا اس وقت آپ کو وہ کام آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اتنی چیزیں آپ کو یاد نہیں رہیں گی، یہ سب گروپ میں چیزیں آتی رہیں گی سسٹمیٹیکلی. آپ گروپس کو فالو کرتے رہیں، واٹس ایپ گروپس کے اندر جو چیزیں آئیں آپ صرف ان کو دیکھتے رہیے. بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ وہاں پر جو یعنی واٹس ایپ کے جو گروپس ہیں انہیں دیکھتے رہیں. دیکھیں آپ کا جو ٹوٹل آپ کی سرٹیفکیشن کا طریقہ کار کیا ہے. سب سے پہلے 15% ویٹیج ہے، آپ کے جو ٹوٹل نمبر ہے 100 مارکس میں 15% ویٹیج ہے آپ کے ہوم ورکس کی. یعنی آپ نے سارے ہوم ورک کیے، 100 نمبر میں سے 15% آپ کو وہ نمبر مل جائیں گے. پھر آپ کی ویٹیج ہے ورک بک کی 15%. اگر آپ نے پوری ورک بک کی اور وہ صحیح ہوئی تو 15% نمبر. آپ کا مڈ ٹرم کوئز جو آپ کو آئے گا اس پہ جتنے آپ نمبر لیں گے اس میں سے 30%، فائنل کوئز کا 40% ویٹیج. تو یہ بن گیا 100%. اب آپ نے 100 میں سے اگر 90% لے لیے تو آپ کو سرٹیفکیٹ آف ڈسٹنکشن ملے گا، ایکسلنس کا سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے جی. اگر آپ 70 to 89% لیتے ہیں تو سرٹیفکیٹ آف میرٹ ملے گا. اگر آپ اس سے بھی کم لیتے ہیں تو سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن. اگر آپ اور بھی کم لیتے ہیں تو آپ کو سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن صرف ملے گا اٹینڈنس کی بنیاد پر، اگر آپ نے 50% کلاسز اٹینڈ کی اس صورت میں. اگر آپ اس سے کم لیتے ہیں تو پھر صرف معذرت ہوگی،
البتہ سیکھنے کا پروسیس جاری رہے گا. آپ جتنا بھی اٹینڈ کریں, کلاس بھی کریں گے تو آپ ظاہر ہے سیکھیں گے ضرور انشاءاللہ. یہ آپ کا سرٹیفکیٹ ہوگا, آپ کو ای سرٹیفکیٹس بھجوائے جاتے ہیں. کورس کے لیے کیا کتابیں چاہیے ہوتی ہیں؟ ایک کورس کے لیے قرآن پاک آپ کے گھر میں جو بھی موجود ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں. بغیر ترجمے کا ہو تو زیادہ بہتر ہے, ترجمے والا ہو آپ کی مرضی, آپ کو کوئی نئی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. کورس کے لیے کتابیں موجود ہیں جو کہ بڑی خوبصورت, بڑی اچھی پرنٹ ہوئی کتابیں ہیں, لیکن ہم آپ کو یہ ساری کتابیں سافٹ کاپی آپ کے گروپ کے اندر بھجوا دیں گے. آپ کو وہاں سے بغیر پیسوں کے, بغیر کسی رقم کے ملیں گی. آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, آپ پرنٹ کرنا چاہیں آپ پرنٹ کر لیں, آپ موبائل سے لیپ ٹاپ سے پڑھنا چاہیں آپ کی یہ ورک بک کی بھی آپ کو پوری سافٹ کاپی مل جائے گی, آپ وہاں سے اس کو کر سکتے ہیں. البتہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت چھوٹے بچے یا جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے سافٹ کاپی سے وہ کرنا مشکل ہے. ان کی آسانی کے لیے اچھا یہ کتابوں کے ساتھ ایک آپ کا کارڈ بھی ہے, یہ پاکٹ کارڈ ہے, یہ بھی عبداللہ ساتھ ہی آتا تیری ہے, کتابوں شلواریں کے اندر لمبی ہوتا ہے. ہیں, پاپا کی چھوٹی ہیں. تو سسٹر پلیز اپنے مائکس بند رکھیں برائے مہربانی سب لوگ. اچھا جی, تو میں بات کر رہا تھا, دیکھیں اگر آپ کا مائک آن ہوگا نا تو آپ کی گھر کی باتیں ہم سنیں گے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہے نا. آج ہم قرآن کی باتیں سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تو اسی پر توجہ دیتے ہیں. اچھا, تو میں بات آپ سے کر رہا تھا کہ اوکے, اگر آپ اس وقت زیادہ توجہ میری طرف رکھیں تو انشاءاللہ آپ کے سوالات کے سارے جوابات آپ کو مل جائیں گے, بجائے اس کے کہ آپ واٹس ایپ گروپ میں بھی لکھیں. آخر میں آپ سے سوالات بھی ہم لیں گے, ٹھیک ہے. تو میں بات کر رہا تھا آپ کے ساتھ, یہ اس کے اندر پاکٹ کارڈ بھی سیٹ پہ موجود ہوتا ہے. اگر آپ یہ ہارڈ کاپی منگوانا چاہیں, میں پھر آپ کو بتا دوں سافٹ کاپی آپ کو فری آف کاسٹ بغیر کسی رقم کے آپ کے گروپس میں ملے گی. اس کورس کے لیے ہم کسی قسم کے چارجز نہیں لیتے, یہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے. اگر آپ ہارڈ کاپی خریدنا چاہیں, لینا چاہیں تو آپ الفلاح منزل ٹرسٹ سے منگوا سکتے ہیں, جن کے نیچے کانٹیکٹ نمبرز اور ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں. آپ آن لائن پیسے ٹرانسفر کر کے, یا آپ کو 1000 روپیز میں, اس میں چونکہ کوریئر کے چارجز بہت زیادہ پڑتے ہیں, آپ 350 کے قریب یا غالباً 300-400 اس کے چارجز پڑتے ہیں, تو یہ کتابیں آپ کو آپ کے گھر پر مل سکتی ہیں. پورا سیٹ آپ کو کتاب, ورک بک, الفاظ پانی مل سکتا ہے اگر آپ ہارڈ کاپی منگوانا چاہیں. اس کے ساتھ یہ تعلیم القرآن کا یہ بھی بہت ہیلپ فل ہوتا ہے, اگر آپ یہ بھی منگوانا چاہیں سافٹ کاپی میں یا ویسے آپ کو مل سکتا ہے. سافٹ کاپی میں ہر چیز فری ہے, کوئی کاسٹ نہیں ہے. ہارڈ کاپی کی وہ کاسٹ لی جاتی ہے جو اس کی پرائس ہے. اب آ جائیے کورس کی طرف آگے بڑھتے ہیں. یہ چند باتیں عمومی آپ سے ہو گئی. کورس کو ڈیزائن کیسے کیا گیا, اس کی خوبی یہ ہے, کورس کی خوبی یہ ہے کہ اس کو جتنے بھی جدید طریقے ہیں زبانوں کو پڑھانے کے, اس کو مد نظر رکھا گیا. عربی قواعد کو پڑھانے کے جو ماڈرن طریقے آ رہے ہیں, قرآن میں زیادہ الفاظ کتنے آتے ہیں اس کو مد نظر رکھا گیا ہے. پہلے آسان چیزیں سکھائی گئی ہیں, اشاروں کا استعمال کیا گیا. جیسے چھوٹے بچے سیکھتے تھے, آپ اپنے بچوں کو سکھایا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار, وہ جلدی سیکھ گئے. نئی زبانوں کو کیسے سیکھا جاتا ہے, آپ کا برین کا استعمال کیسے بہتر ہوتا ہے, NLP کا استعمال, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا. تو یہ ساری کتابوں کو کے اندر جو آئیڈیاز ہیں ان کو استعمال کر کے کورس ڈیزائن کیا گیا تاکہ آپ تیزی سے اور بہتر طریقے سے سیکھ سکیں. اور یہ انتہائی آسان ہے, انشاءاللہ یہ آپ کو آج ہی اندازہ ہو جائے. آئیے اب میں آگے بڑھنے سے پہلے, کورس کے حوالے سے آپ کو بتانے سے پہلے ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں, کلیریفیکیشن کرتا چلوں. وہ یہ ہے کہ میرا نام کاشف سہیل میں آپ کو بتا چکا ہوں. آپ مجھے چاہیں تو آپ مجھے کاشف کہہ دیں, آپ مجھے سر کہہ لیں, آپ مجھے بھائی کہہ لیں, آپ ان میں سے کچھ بھی کہہ لیں تو میرے لیے بالکل ٹھیک ہے. آپ نہ تو مجھے مفتی کہہ سکتے ہیں, نہ علامہ کہہ سکتے ہیں, نہ مولانا کہہ سکتے ہیں, نہ قاری صاحب کہہ سکتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے, یہ اصل میں بہت بڑے اعزازات ہیں, یہ بڑے لیول کی ٹائٹلز ہیں, اور میں ان میں سے کسی کے لیے بھی کوالیفائی نہیں کرتا. میں نے یہ کورس سیکھا ہے, جن سے میں نے سیکھا وہ علماء تھے, ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب
اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کو سمجھ کر پڑھا ہے, اس پر وقت لگایا ہے, میں نے ان سے سیکھا ہے اور میں آپ تک اس بات کو پہنچا رہا ہوں. تو میری کوالیفیکیشن صرف اتنی ہے کہ میں نے یہ چیزیں سیکھ لی ہیں اور آپ تک ان کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ صرف میری پوزیشن اتنی ہے. لہٰذا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میں بھی ایک طالب علم ہوں اور آپ مجھے طالب علم ہی سیکھ کر سمجھ کر مجھ سے بات کیجیے, ٹھیک ہے جی. بہت معذرت جی, میرے فون پر کچھ لوگوں کو کلاس آئے بیٹے, یہ ذرا ساتھ ساتھ دیکھیے سیل فون پہ جو میسیجز آ رہے ہیں ان کو لنک بھجواتے جائیے. اگر یہ کہہ رہے ہیں کلاس نہیں ہو رہی, انہیں بھی بتائیے پلیز ایڈ فور اس پر. تو یہ تھوڑی سی ہوگی. آئیے اب آپ کے ساتھ بات ہو جائے تھوڑی سی, اور ہم آپس میں, ابھی تک آپ مجھے ہی سن رہے تھے, آپ کہیں گے میں آپ کو بور کر رہا ہوں. آپ کو چیٹ باکس کا استعمال آتا ہے تو انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں. قرآن کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اب اس کے لیے دیکھیں, جو چیز ہمیں ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے, اگر میں آپ سے یہ کہوں, آپ میں سے ہم سب لوگ جو ہیں ہم اسکولوں میں گئے ہیں, ہم کالجز میں گئے ہیں, ہم نے یونیورسٹیوں میں گئے ہیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے اسکول میں کالج میں گئے اور روزانہ آپ نے اپنی ساری کلاسز چھوڑ دی, یونیورسٹی میں 6 عام طور پہ ایک سیمسٹر میں آپ 6 سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں, آپ نے 6 کے 6 لیکچر چھوڑ دی, آپ اس میں گئے ہی نہیں, آپ بنک کرتے رہے, آپ باہر گھومتے رہے, you are not attending your classes, you are not in your lectures. Now tell me, at the end of the year, پورا سیمسٹر گزر گیا, 4 ماہ گزر گئے, آپ نے کلاسز اٹینڈ نہیں کی, will you be able to pass your exam؟ مجھے بتائیے, چیٹ باکس میں جواب دیجیے ذرا, کیا آپ وہ امتحان پاس کر سکیں گے اگر آپ نے 6 لیکچر روزانہ, آپ نے اسکول کی 6 کلاسز چھوڑ دی, یا آپ کالج کی 6 کلاسوں میں نہیں گئے, آپ نے یونیورسٹی کے 6 لیکچر روزانہ نہیں پڑھے, آپ مجھے یہ بتائیے کیا آپ وہ امتحان پاس کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ, یہ دیکھیں سیدہ بردر سسٹر مریم, بردر ملک محمد شفیق, سسٹر در حیات, سسٹر نورین, سسٹر ہما, سسٹر ہنا, سب لوگ مجھے بتا رہے ہیں, آپ کے نام میرے پاس آ رہے ہیں اور مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ چیٹ باکس میں لکھ رہے ہیں. اچھا, جو ابھی نہیں لکھ رہے پریشان نہیں ہونا, آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو سب کو یہ سمجھ آ جائے گا. بردر سعید بٹ, سسٹر شانیلا, سسٹر صبا, سسٹر سائمہ, ماشاءاللہ. یہ جو ویوو اور یہ والے ہیں نا, یہ اس جگہ پہ اپنے نام لکھ لیں, ٹھیک ہے. سسٹر صوبیہ, نو نیور, کبھی بھی نہیں, آپ صحیح فرما رہے ہیں آپ سب. تو آپ مجھے بتائیے, مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹرز, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ بتائیے کہ روزانہ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور میری بہنیں تلاوت سنتی ہیں فجر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں, امام کہہ رہا ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, وہ عربی میں کہہ رہا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. اب جب وہ لیکچر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو ایک طرح سے میں نے وہ لیکچر چھوڑ دیا. اگر آپ کو جرمن زبان کے اندر کوئی لیکچر دیا جا رہا ہو اور آپ کو وہ سمجھ نہ آتی ہو تو آپ کیا اس میں آپ وہ کلاس پاس کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. تو جو زبان آپ روزانہ 6 لیکچر, امام 6 دفعہ دن میں 5 نمازوں میں 6 دفعہ ایسا ہوتا ہے, فجر کی 2 رکعتیں, مغرب کی 2, عشاء کی 2, جب وہ اونچی آواز میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہے, بندے تجھ سے کیا چاہتا ہے, تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو میری تو کلاسز مس ہو رہی ہیں اور اس کے بعد سمجھ میں یہ رہا ہوں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا اس امتحان کو. تو آئیے اس غلط فہمی سے میں اور آپ ہم سب خود کو نکالیں, آئیے ایک نیا سفر شروع کریں جو ہو مسلم بائی چانس سے مسلم بائی چوائس کا سفر. ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے, الحمدللہ, اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی ہے, لیکن ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہمیں مسلم بائی چوائس بننا ہے. ہم نے قرآن کو سمجھ کر, اللہ کی اس کتاب کو اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا آپ اس کو ایک سائڈ پر رکھ دیں, ہم اس کو سمجھے ہی نہ, ہم اس کو اس طرح پڑھیں جیسے آپ جرمن زبان کو پڑھیں, جیسے آپ فرینچ کو پڑھیں, کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آتی ہو. نہیں, بالکل نہیں. تو آج ہم یہ ارادہ کر لیں انشاءاللہ پکا کہ ہم قرآن سیکھیں گے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت آسان ہے انشاءاللہ. آپ قرآن کے 50% سے زیادہ الفاظ کو اس کورس کو سیکھنے کے بعد ترجمہ کرنے کے قابل ہوں گے. خود آپ یہاں سے پڑھ رہے ہوں گے اور مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب کورس ہو جائے گا اور آپ کہیں گے مجھے تو بہت سے الفاظ آتے ہیں, میری تو قرآن کی ہر لائن کے ساتھ تعارف ہے, اب اجنبیت نہیں ہے. کیا آپ سب تیار ہیں؟ بتائیے مجھے. ماشاءاللہ. سسٹر کرن,
اور بہت سے لوگوں نے پہلے کہنا شروع کر دیا انشاءاللہ. تو سسٹر حاجرہ کہہ رہی ہیں اور سسٹر رمشا اور کیپٹن صاحب اور سسٹر سحر اور سسٹر صبا اور بردر سعید اور میرے بھائی اور بہنیں سبھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. اب جب آپ یہ سفر شروع کریں گے نا تو ایک دشمن بھی ہے جس سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. پہلے تو اسے تکلیف ہوئی جب آپ نے رجسٹریشن کروائی بیٹے مجھے ٹائم یار. پھر جب آپ آگے بڑھے اس کو سمجھنے کی طرف تو اس شیطان کو آج آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو اور بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اب وہ کرے گا کیا؟ روزانہ وہ جس دن کلاس ہوا کرے گی نا آپ کو دنیا جہان کے کام یاد کروائے گا. آپ کو وہ کہے گا چھوڑو ریکارڈنگ میں دیکھ لیں گے, چھوڑو بعد میں دیکھ لیں گے, وہ چھڑواتا جائے گا آپ کو. وہ بہت تکلیف میں ہے. تو آپ آج یہ ارادہ کر لیں کہ اس کو تکلیف میں ہی رہنے دیں گے اور ہم نے خوش کرنا ہے اللہ رب العزت کو. تو اس خوشی اور اپنی ہماری حقیقی خوشی بھی اسی میں ہے کہ ہمارا رب خوش ہو, ہمارا خالق خوش ہو اور ہم خوش ہو. تو انشاءاللہ جیسا اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ وہ اس سے راضی اور اللہ رب العزت ان سے راضی. تو اللہ کرے کہ اللہ ہم سے خوش ہو, ہم اپنے رب سے خوش رہیں. آئیے اب مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کا آپ کے خیال میں سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ بتائیے, چیٹ باکس میں لکھیے. جی یہ جو لوگ لکھ رہے ہیں نا کہ کیا ابھی کورس میں کل تک آپ لوگوں کو ایڈ کروا سکتے ہیں. کل تک ہم رجسٹریشن اوپن رکھیں گے. کل اورینٹیشن کو ریپیٹ بھی کیا جائے گا کلاس سے پہلے. کل ہماری پہلی کلاس ہوگی, اس سے پہلے کوشش کریں لوگ ہو جائیں. اچھا جی, قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. سسٹر زنیرہ کہتی ہیں رہتی دنیا تک رہے گا. سسٹر عشاء کہہ رہی ہیں قرآن کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے ماشاءاللہ, اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. سسٹر اقصیٰ کہہ رہی ہیں یہ اب تک مکمل ہے ماشاءاللہ. سسٹر فاطمہ کہہ رہی ہیں. بردر جواد کہہ رہے ہیں اچھا یہ کچھ سوال کہہ رہے ہیں کنیکٹڈ اینڈ ناٹ ایبل ٹو جوائن اگین. بردر جواد یہ ان کے انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے ہے, ٹھیک ہے, ہمارے اینڈ سے نہیں ہے. اچھا آسان ہے سمجھنے کے لیے, تبدیلی نہیں ہے. قرآن مجید بذات خود آسان. سسٹر فریدہ دائمی ہے. سسٹر یسرا بھی فرما رہی ہیں لا ریب ہے. سسٹر مریم کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ. آپ سب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, بالکل صحیح ہے. اور یہ لائف سٹائل ہے, یہ ضابطہ حیات ہے. لیکن ضابطہ حیات ہم بنائیں تو پھر ہے نا بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے تو یہ واقعی قرآن معجزہ ہے ماشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے, مکمل کتاب ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جنہیں آواز نہیں آ رہی انہیں پلیز AQTs میں سے کوئی رسپونڈ کر دیں, آپ کو ابھی بتاتے ہیں. وہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ سب نے. قرآن جو ہے انسان میں تبدیلی پیدا کرتا ہے. قرآن کا سب سے بڑا معجزہ, قرآن نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا, قرآن نے انسان کو بدل کے رکھ دیا. قرآن انسان کو اللہ رب العزت کے اپنے خالق کے قریب لے کر جانے والی کتاب ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو سیکھنے کی طرف آگے بڑھیں گے. اب آپ سے درخواست یہ ہے کہ کچھ ہدایات غور سے سن لیں تاکہ یہاں پر میں آپ سے تھوڑی سی گفتگو بھی کروں گا. طریقہ کار کیا ہوگا, آپ سوال کیسے پوچھیں گے, میں جواب کیسے دوں گا, کیونکہ ابھی آپ سے کچھ باتیں پوچھی جائیں گی لائیو مائکس آن کر کے. تو ذرا کائنڈلی اٹینشن سے سنیے. آپ کے سوالات کے لیے ہم طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ریز ہینڈ کا آپشن یوز کریں گے اور آپ کو لیا جائے گا آن لائن اور مائک آن کر کے آپ بات کر سکتے ہیں, یا آپ چیٹ باکس میں لکھا کریں گے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے دونوں طرح سے آپ کو رسپونڈ کریں. کلاس کے درمیان میں ایک دفعہ آپ کو موقع دیا جائے کرے گا اور پھر کلاس کے آخر میں آپ جتنے مرضی سوالات پوچھ سکیں گے. طریقہ یہ ہوگا کہ آپ, میں نے جیسے کہا کہ آپ کے سوالات کا جواب میں کیسے دوں گا. آپ جب سوال پوچھیں گے اگر سوال ریلیونٹ ہے کلاس سے فوری تو فوری میں جواب دوں گا, یا آپ کو چیٹ باکس میں ہمارے کوئی AQT جواب دیں گے. اگر آپ کا سوال ایسا ہے کہ جس کا جنرل جواب نہیں دینا چاہیے بلکہ میں یوں اشارہ کروں گا 1 to 1, کیا آپ مجھ سے الگ سے واٹس ایپ پر پوچھ لیں, مجھے واٹس ایپ کر کے ذاتی طور پر مجھ سے پوچھ رہے ہیں. نمبر 3, کچھ سوال آپ کے ایسے ہوں گے کہ جو آگے آ رہے ہوں گے جواب آگے والی کلاسوں میں آنے والے دنوں میں. جیسے آپ میں سے بہت سے لوگ رجسٹریشن میں بڑی باتیں پوچھ رہے تھے تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ اورینٹیشن کی کلاس میں پوچھے گا, تو میں اس وقت یہ اشارہ کروں گا کہ یہ آگے آئے گا, ٹھیک ہے, تو اس وقت آپ پوچھیں گے. یعنی میں یوں کر دوں گا ہولڈ آن, ابھی اس کو رک جائیے, اس کا جواب آگے آ رہا ہے. 3 باتیں ہوں گی. چوتھی,
آپ سوال پوچھیں گے, سوال کا ڈائریکٹ ہمارے کورس سے کوئی ریلیونس ہی نہیں ہوگی. ہم چونکہ ترجمے کا کورس پڑھا رہے ہیں, ہم اس میں تفسیر اور لمبی کوئی وہ ڈیٹیل اور اس میں نہیں جائیں گے. تو میں یہ اشارہ کروں گا, یہ میں کہوں گا یہ ہم سے ریلیونٹ نہیں ہے. نمبر 5, آپ کوئی سوال پوچھیں گے. اچھا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی ہے, سلو آ رہی ہے, تو مجھے کچھ لوگ بتائیں ایکیوٹیز کی آواز ٹھیک آ رہی ہے یا چیٹ باکس میں لکھیں. کلیئر ہے. جزاک اللہ. اچھا, یہ جن کو سلو آ رہی ہے نا, آپ اپنے مائک آن کریں, والیوم ہائی کریں یا اپنا انٹرنیٹ کنیکشن چیک کریں. ٹھیک ہے, ہمارے اینڈ پہ ایشو نہیں ہوتا, یہ آپ کے اینڈ پر ایشو ہوتا ہے, آپ کی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی وجہ سے یا آپ کے مائکس وغیرہ والیومز کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب ہم آگے بات کر رہے تھے. تو 5واں یہ ہوگا طریقہ, آپ نے سوال پوچھا, مجھے اگر جواب نہیں آتا تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جی مجھے اس کا جواب نہیں آتا, میں آپ کو پوچھ کے انشاءاللہ اگلی کلاس میں یا جب بھی ممکن ہوگا بتا دوں گا. آئی ایم ناٹ اے نو آل, میں کوئی گوگل انسائکلوپیڈیا نہیں ہوں, انسان ہوں, اور میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل طالب علم ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ ایسے سوالات بھی ہوں جن کا جواب مجھے نہ آتا ہو. تو آئیے اب آپ سے ہم 1-2 لوگوں کو لیں گے لائیو. آپ ہاتھ کھڑا کریں, مائک آن کریں, آپ تاکہ طریقہ سیکھ لیں. کل سے انشاءاللہ ہم اس کا زیادہ استعمال کریں گے. تو اگر ابھی کوئی بات کرنا چاہتا ہے, بالکل شارٹ سی آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں, تو ہاتھ کھڑا کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جی, یہ سب سے پہلے ہیں قمر نعیم. آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہے, خود کو انمیوٹ کیجئے, فرمائیے. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سسٹر. سر میں یہی دیکھ رہی تھی کہ میں ہینڈ ریز کر سکتی ہوں, میں کلاس میں پارٹیسپیٹ کر سکوں گی. جی سسٹر, آپ نے کر لیا ماشاءاللہ. چلیں آپ میوٹ کر دیتے ہیں. مسز طاہر فرمائیے, آپ کو انمیوٹ کیا گیا. مسز طاہر خود کو انمیوٹ کیجئے. آپ کو میری طرف سے انویٹیشن بھی آیا, یا اپنے مائک پر کلک کریں, انمیوٹ کریں اور بات کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بردر. سر جی فرمائیے, آپ میوٹ ہو گئے ہیں. کیپٹن محمد راشد صاحب, یہ ریز ہینڈ جو ہے نا آپ نے ادھر کرنا ہے, چیٹ باکس میں نہیں, اس میں کرنا ہے آپ نے جہاں پر آپ کی آئی ڈی آ رہی ہے, یعنی زوم کے اندر سے ریز ہینڈ کا آپشن پریس کرنا ہے. اینی ویز ٹھیک ہے جی, ہم نے بات ہو گئی اس طرح. انشاءاللہ ہم آپ سے روزانہ سوالات لیا کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. سو لائیو کویشچن انشاءاللہ آپ سے اینڈ پر ہم اور سوالات لیں گے, جتنے آپ نے پوچھنے ہو ضرور پوچھیے گا. اب بات کرتے ہیں, یہ لیکچر نہیں ہے, تفسیر کورس نہیں ہے, تجوید کورس نہیں ہے, ناظرہ کورس نہیں ہے, فقہ کورس نہیں ہے, یہ ہے قرآن کے ترجمے کا کورس. اگر آپ نے ان میں سے کوئی چیز سوچی ہوئی ہے تو ہمارا ایک تجوید کورس جو ہے آنے والے ہفتے میں بدھ کے دن سے انشاءاللہ شروع ہوگا. وہ شارٹ سا آدھے گھنٹے کا ہر بدھ کو ایک کورس ہوتا ہے تجوید کا, قرآن کو بہتر طریقے سے پڑھنے کا کورس. اس میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں. باقی یہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کا کورس ہے. آئیے جی آگے پڑھتے ہیں. کورس کے درمیان موبائل بند, اور دوسروں کو دعوت آپ دینا چاہتے ہیں تو کل تک دے لیجئے تاکہ وہ کورس کا حصہ بن جائیں. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ سب میرے ساتھ کس حیثیت میں بیٹھے ہوئے ہیں, طالب علم یا استاد؟ کس حیثیت میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ؟ چیٹ باکس میں لکھیے, چیٹ باکس میں. طالب علم, اسٹوڈنٹ, بردر توصیف کہہ رہے ہیں, سسٹر زبیدہ, سسٹر مانور, سسٹر اریبہ, محمد آیان, بالکل صحیح ہے. طالب علم سب لوگ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب میں آپ لوگوں سے اگر ایک درخواست کروں, اور میری بات غور سے سنیے, میری بات غور سے سنیے. آپ سب ابھی اسی وقت یہ ارادہ کر لیں کہ یہ کورس پڑھانا ہے. آپ نے یہ کورس پڑھانا ہے, ٹیچر بننا ہے, میری والی سیٹ پر بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ارادہ کر لیں سب. اور آپ نے یہ کورس طالب علم کے طور پر نہیں, استاد کے طور پر سیکھنا ہے انشاءاللہ. آپ نے تو جب ایک استاد کے طور پر آپ سیکھیں گے, آپ نے آگے کسی کو پڑھانا ہے, دوسروں کو بتانا ہے, تو آپ کی توجہ بڑھ جائے گی. اور توجہ جب بڑھ جائے گی تو پھر آپ کیا کریں گے, آپ نوٹ پیڈ ساتھ رکھیں گے, اور آپ پین اپنے ساتھ رکھیں گے, اور آپ ہر چیز کو لکھیں گے بھی, جو بھی نوٹس لیں گے, تاکہ آپ اتنا اچھا سیکھ لیں
کہ جب آپ پڑھانے لگیں تو پھر الحمدللہ آپ بہترین طریقے سے پڑھائیں. تو کیا آپ سب تیار ہیں ٹیچر موڈ میں بیٹھنے کے لیے؟ طالب علم موڈ کی جگہ ہم سب اب بیٹھیں گے انشاءاللہ ٹیچر موڈ میں. ہم قرآن سیکھنے والے, اللہ کے نبی کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ہم سیکھیں گے بھی سکھائیں گے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. اب میں کورس کے تعارف پر آ رہا ہوں. ہماری انشاءاللہ کلاس ہمیشہ 1 گھنٹے کی ہوا کرے گی. آج اگر تھوڑا سا وقت بڑھ جائے تو اس کے لیے معذرت, کیونکہ اورینٹیشن کا دن ہے. تو انشاءاللہ کل سے ایسا نہیں ہوگا اور آئندہ سے کبھی ایسا نہیں ہوگا, ہم پورا 1 گھنٹہ ہی لیتے ہیں. آج کے لیے صرف معذرت. کورس کا تعارف کیا ہے؟ قرآن سیکھنے کا احسان. سب سے تیز طریقہ یہ کورس. دیکھیں میں خود جو ہے نا بہت سے قرآن کے کورسز دیکھے ہیں, اور ڈاکٹر عبید صاحب کا دیکھا ہے, ڈاکٹر اسرار صاحب جس طریقے سے پڑھاتے ہیں, اور بھی بہت سے کورسز, خدام القرآن والوں کا, شجاع الدین شیخ صاحب کا جو ہے علم فاؤنڈیشن کا. میری ذاتی خیال میں سب سے تیز طریقہ, آسان, دلچسپ, وہ یہی والا ہے. سارے ہی طریقے اچھے ہیں, آپ جس بھی طریقے سے قرآن سیکھیں الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ انشاءاللہ ان کلاسز کے اندر 50% قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کرنا سیکھ جائیں گے اور پھر پڑھائیں گے بھی. اس لیے ہم نے ڈٹرمنڈ رہنا ہے, استقامت رکھنی ہے اور مسلسل کلاسز. وجہ کیا ہے, کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں؟ ہم نماز سے شروع کر رہے ہیں. نماز آپ سب کو پہلے ہی آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز آپ روز پڑھتے ہیں, اس کی عربی آپ کو آتی ہے. ہم آپ کو ترجمہ سکھائیں گے, آپ کو قرآن کا ترجمہ آنا شروع ہو جائے گا. ہر شخص اس کو کر سکتا ہے. 10 سال کے بچے سے لے کر, اور ماشاءاللہ میرے 8 سال کا بیٹا ہے, میری بیٹی نے بھی 10 سال کی عمر میں, 9 سال کی عمر میں کر لیا تھا. وہ بھی الحمدللہ کر لیتے ہیں, کر رہے ہیں اور سیکھتے ہیں. اور مجھے ایک دن میرا بیٹا کہنے لگا, ہی واز اونلی 7 ایئرس, تو مجھے کہنے لگا بابا میں اس کا ترجمہ آپ کو بتاؤں قرآن میں, وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. آپ مجھے صرف اندازہ کا مطلب بتا دیں, باقی ترجمہ میں کر دوں گا. تو اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ کورس کس طرح سے تیزی سے ہمیں ترجمہ سکھا سکتا ہے. تو اچھا, پھر دیکھیں کوئی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے 4 چیزیں انسان کو کرنی ہوتی. کوئی بھی زبان دنیا کی, انگریزی ہو, یو مسٹ ہیو لرنڈ انگلش, یو مسٹ ہیو لرنڈ ادر لینگویجز. آپ زبان کو سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, بولتے ہیں, لکھتے ہیں. ان چاروں میں سے مجھے بتائیے سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ یہ جو 4 کام ہیں, آپ نے انگلش بولنی پڑے گی, سننی پڑے گی, لکھنی پڑے گی, ہے نا, اور پڑھنی پڑے گی. تو مشکل کون سے کام ہے؟ کسی بھی زبان کو سیکھنے میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے اس کو بولنا, اس کو لکھنا. سننا تو آسان ہے, میں آپ کے سامنے کوئی بھی زبان بولوں آپ سنتے رہیں گے, ہے نا. اور پڑھنا بھی ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے. تو آپ سب کو قرآن پہلے پڑھنا آتا ہے, تو سننا پڑھنا ہمیں پہلے ہی آتا ہے. اس کورس میں ہم بھی زیادہ کام کریں گے سننے کا اور پڑھنے کا, کم کام کریں گے لکھنے کا اور بولنے کا, اور آسان طریقے سے انشاءاللہ. تو آسان کام کریں گے, آپ کا دماغ, آپ تھکیں بھی نہ, آپ کو پریشانی نہ ہو, آپ کو مشکل نہ لگے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اس لیے بھی آسان ہے. آگے اچھا, ہم آپ کو رٹوائیں گے نہیں الفاظ کے معنی. الفاظ کے معنی قدرتی طریقے سے جیسے بچے سیکھتے ہیں. اب چھوٹے بچے نے کیسے سیکھا پانی, مجھے پانی دو, ہے نا, تو اس نے میں نے پانی پینا ہے, وہ یہ نہیں کہتا میں نے پانی پینی ہے. آپ نے کوئی گرامر نہیں پڑھائی تھی اس کو, وہ خود بخود سیکھ گیا. ہم بھی یہ طریقہ استعمال کریں گے سیکھنے کے لیے. گرامر آپ کو پڑھائیں گے لیکن اس پر زور نہیں دیں گے, آپ کو تنگ نہیں کریں گے, آپ کو پریشان نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو یؤمنون کا لفظ ہے یہ غائب جمع مذکر محموز باب افعال سے ہے, یہ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لانہ من الافعال الخمسہ ہے. اب آپ یہ سن کر آج ہی بھاگ دیں گے کہ یار یہ کیا پڑھانے لگے, آپ تو کہہ رہے تھے آسان ہے. تو آپ کو اس طرح نہیں پڑھایا جائے گا, بالکل بھی. انشاءاللہ آپ کو آسان طریقے سے پڑھایا جائے گا. سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے جو سب کو آتی ہے, اس کے معنی سے. روزانہ 32 بار آپ پڑھتے ہیں, 5 نمازوں کے الفاظ سے پڑھیں گے. آئیے اب کچھ باتیں بڑی انٹرسٹنگ, دلچسپ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ یہ جو مصحف ہے نا, اس کو مصحف کہتے ہیں, حافظی مدنی مصحف. یہ قرآن جو ہے, ٹھیک ہے, سارے قرآن اسی کے نمونے پر باقی قرآن ہوتے ہیں. یہ اندر سے بھی آپ کے سامنے یہ دیکھیے, یہ مصحف ہے. اس مصحف کے اندر جو جب ہم سیکھ جائیں گے تو ہمیں 50% آتا ہوگا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ اس کے سامنے آپ کو ہائی لائٹ ہوئی ہیں, اس کا معنی ہم سب کو آتا ہوگا انشاءاللہ. جب اتنا آتا ہوگا تو باقی اور بھی آسان ہو جائے گا. تو اس مصحف کے اندر 600 صفات ہیں ایوریج. یہ تقریباً اس کے اندر بھی یہ
30वां पारा जो है ये मुकम्मल हो रहा है, तो ये 611 अल्फाज तकरीबन, सफ़ात 600। अब ये 600 सफ़ात हैं और इसकी हर सफ़े के ऊपर ये जो लाइनें हैं ये 15 है, ये अगर आप गिनेंगे तो ये 15 लाइनें हैं, ठीक है। और हर लाइन में इसमें एवरेज जो है 9 अल्फाज हैं, ये जो अल्फाज हैं इसके अंदर। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक सफ़े पर टोटल अल्फाज कितने हैं, तो बताएं आप में से जिसका मैथ्स अच्छा है जरा फौरी मुझे बताएं, एक सफ़े पर एवरेज कितने अल्फाज हैं? अभी तक जवाब नहीं आया चैट बॉक्स में। कौन है? सिस्टर ईशा जीत गई है, सबसे पहले इन्होंने बताया है 135, सिस्टर युसरा, सिस्टर आमना, सिस्टर फातिमा। ये 200 कौन कह रहा है भाई? मेरे जैसे मैथ्स वाले भी बैठे हुए हैं तो अच्छा चले, 135 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सबका मैथ्स बहुत अच्छा है जी माशाल्लाह। एवरेज जो है ना, एवरेज हम 130 तकरीबन बन गए। 135 आपने बिल्कुल ठीक किया है, जो आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 9 से, बट एवरेज जो है 130 अल्फाज एक सफे पर है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पूरे कुरान में कितने अल्फाज होंगे, तो इस 130 को मल्टीप्लाई कीजिए 600 सफात से, बताइए टोटल कितने हुए। अब देखते हैं किसका मैथ्स अच्छा है, कौन जल्दी करता है। माशाल्लाह ब्रदर नियाज जो है ना वो जीत गए इस दफा, सिस्टर साइमा मोहित, सिस्टर सलमा, मोहम्मद अयान, एक्सीलेंट। तो कुल हो गए 78,000। कुरान में इस किताब के अंदर है तकरीबन 78,000 अल्फाज, 78,000। इस कोर्स में इंशाल्लाह हमने उसमें से आधे अल्फाज, 40,000 से ज्यादा अल्फाज हमने सीखने हैं, 40,000 से ज्यादा इंशाल्लाह, ठीक है जी। अब 78,000 अल्फाज हैं, मुझे ये बताएं ये सीखना आसान है? चैट बॉक्स में बताएं 78,000। 78,000 तो बहुत ज्यादा है भाई, इतने मुश्किल कौन सीखेगा? नहीं ना? हाँ बिल्कुल सही है, मुश्किल है जी, 78,000 अल्फाज सीखना बहुत मुश्किल है। अच्छा लाएं, अब मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। पहली, जब आप इसमें से रेपिटेशन वाले अल्फाज को निकाल दें तो अल्फाज रह जाते हैं 17,000। अब अंदाजा करें, रेपिटेशन वाले अल्फाज निकाल दें तो रह गए 17,000 सिर्फ। अब आसान हो गया कुछ, 17,000 रह गए। अभी भी मुश्किल है, 17,000 भी बहुत बड़ी तादाद है। 78 से तो वैसे 17,000 रह गए, लेकिन है बहुत बड़ी तादाद। अब क्या करें? अच्छा देखिए, अब अगर सर्फ के कवायद सीख लिए जाएं, ये जुबान सीखने का एक अंदाज है, तो ये रह जाते हैं 4,500। अब बताइए 4,500 कहाँ 78,000 और कहाँ उसका 5% सिर्फ 4,500। लेकिन आपको ये नहीं पता, ये भी मुश्किल है, क्योंकि आमतौर पे कोई भी जुबान जो है ये 400-500 अल्फाज उसमें होते हैं, उसी से बोली सीखी जाती है आमतौर पे। अच्छा, अब अगर उसके रूट लेटर्स सीख लिए जाएं तो ये 1850 रह गए। इस कोर्स में हमने कितने सीखने हैं? इस कोर्स में हमने सिर्फ और सिर्फ सीखने हैं 232, सिर्फ 232 अल्फाज की मदद से हम कुरान के 41,000, 40,000 से ज्यादा अल्फाज का तर्जुमा सीख जाएंगे। अब बताइए आसान है या नहीं? सब लोग बताइए मुझे। 232 सिर्फ 20 क्लासेस में एवरेज अगर आप ये करें तो 10-12 अल्फाज बनते हैं आपके, 12-13 अल्फाज एक क्लास के अंदर, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह अब आपने सबने तवज्जो देनी है। मिसाल इसकी देखिए क्या है, मिसाल ये है जैसे अरबी में आता है अलिमा, अल्लमा, तअल्लमा, तालीम, आलिम, अलीम, अल्लाह। अगर आप इनको गौर से देखें तो इन सब के अंदर आइन, लाम और मीम ये आ रहा है। अगर आपको रूट लेटर में ये पता हो कि आइन, लाम, मीम में जानने का माना पाया जाता है, इल्म जानने का मानी, तो आप समझेंगे अच्छा इन सब में ये माना मौजूद है। वो आलिमा उसने जाना हो, अल्लमा, ताल्लमा, तालीम हो, जानना पढ़ाने की बात हो रही हो, जानने वाला हो, वो पढ़ा रहा हो, उसको पढ़ाया जा रहा हो, माना जानने का लाजमी होगा उसके अंदर। तो यूं इंशाल्लाह
اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے ہم پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. سو اصل ٹارگٹ تو 4500 ہے، لیکن ہم اس کورس میں انشاءاللہ 232 الفاظ کی مدد سے، کتنے الفاظ میں نے کہا ہم سیکھیں گے؟ 232 الفاظ کی مدد سے. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو بتا دوں یا لکھ رہا ہوں، یاد بھی رکھیں. 232 الفاظ کی مدد سے ہم نے قرآن کے 41,111 الفاظ پریسائزلی، یعنی 40,000 سے زیادہ کا ترجمہ سیکھ جانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں پھر ایک دفعہ آپ کو بتا دوں، معذرت کہ آج اورینٹیشن کی وجہ سے کچھ وقت ایکسٹرا لگے گا انشاءاللہ. اگلے 10 منٹ میں ہم کلاس ختم کر دیں گے. کل سے انشاءاللہ یہ وقت بھی لگا گا، اس کے لیے معذرت. تو اب جب ہم قرآن، اللہ نے اتنا آسان بنایا ہے، تو مجھے یہ بتائیں، قرآن اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے بے شک انڈیڈ ہم نے آسان بنایا ہے قرآن کو. تو جب اللہ آسان بنائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشکل ہے؟ بتائیں، آج کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ قرآن سیکھنا مشکل ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی کہے گا قرآن سیکھنا مشکل ہے؟ ہم بالکل بھی نہیں کہیں گے انشاءاللہ. قرآن آسان ہے، اللہ نے آسان بنایا، ہم اس کو سیکھیں گے. اور کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، ہم وقت دیں گے. تو اس کورس کے مقاصد آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے 6 اس کے بڑے بڑے مقاصد ہیں. ان میں سے سب سے پہلے قرآن سمجھنا آسان ہو جائے. ہمارا بنیادی مقصد اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جڑنا ہے، اور جب ہم اس کو کھولیں اور پڑھیں تو ہمیں اس کے معنی آ رہے ہوں تو کیا ہی زبردست بات ہوگی. پہلا مقصد. دوسرا، نماز پوری کی پوری سمجھ میں آ جائے، یہ بھی ہمیں اضافی فائدہ ہوگا. پوری نماز انشاءاللہ آپ پڑھ رہے ہوں گے، آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو سمجھ آئے گا اس وقت اللہ سے کیا بات ہو رہی ہے، اللہ آپ سے کیا چاہ رہا ہے، تو اللہ سے تعلق قائم ہوگا. نماز مؤثر ہو جائے. ابھی میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے کہاں کہاں کے خیالات آتے ہیں، لیکن جب مجھے معنی آتا ہوگا، مجھے جب پتہ چلے گا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی باتیں ہو رہی ہیں، تو میرا دل اور محبت سے اس پر ڈوب جائے گا. اور جب مجھے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے کیا حکم دے رہا ہے تو میں غور سے سنوں گا. اور جب مجھے پتہ چلے گا کہ کس بات سے روکا جا رہا ہے تو میں اللہ کے ڈر سے رک جاؤں گا. اور جب مجھے پتہ چلے گا کہ اللہ کے غضب کی بات ہو رہی ہے تو مجھے سمجھ آئے گی اور میرا جسم کانپے گا اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہوں گے، تو نماز مؤثر ہو جائے گی انشاءاللہ. قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اور قرآن کو ہم زندگیوں میں لے کر آئیں گے انشاءاللہ. اس پر عمل کریں گے، نیک اعمال کی ترغیب ملے گی، اعلیٰ اخلاق کی ترغیب ملے گی. انبیاء کے اخلاق اللہ رب العزت کے کلام کی ریفلیکشن ہے، اس کا زندہ و جاوید ثبوت ہے، اور ہم سب نے بھی انشاءاللہ اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے. اور پھر آپ کو بونس ملے گا. وہ عام طور پہ کہتے ہیں ایک ٹکٹ میں 2 مزے یا بونس پاس. تو بونس آپ کو ساتھ کیا ہے؟ آپ عربی بول چال کے 100 جملے بھی سیکھ جائیں گے. ہم اتنی آسانی سے اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ کہ آپ سب کو عربی کی بول چال کے 100 جملے بھی اسی کورس کے اسی 20 گھنٹوں کے اندر آ جائیں گے. اب آپ کا سلیبس کیا ہے؟ تو سلیبس دیکھ لیتے ہیں. بڑا ہی آسان سلیبس. میرا خیال ہے آپ سب کو یہ سلیبس پہلے ہی آتا ہے. آدھا یعنی عربی آتی ہے ساری، اذان، پوری نماز، قیام، سورہ فاتحہ، رکوع، سجود، تشہد، درود کے بعد کی دعائیں، یہ 6 چھوٹی چھوٹی صورتیں، سورہ عصر، کافرون، نصر، اخلاص، فلق اور ناس، آپ کو آتی ہے نا یہ ساری؟ بتائیں مجھے چیٹ باکس. پہلے ہی آتا ہے آپ کو انشاءاللہ عربی. ربی زدنی علما، چھوٹی چھوٹی دعائیں، بسم اللہ، وضو سے پہلے کی دعا، بعد کی دعا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ سلیبس ہے جی. ہم آپ کو اس کے معنی سکھا کر قرآن میں آنے والے 40,000 الفاظ کا ترجمہ سکھا دیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. تو یہ طریقہ کار ہوگا. سلیبس آپ کو پہلے ہی آتا ہے. اب آپ کو یہ بتا دیں، کورس پڑھایا جائے گا روزانہ. سبق کے 2 حصے ہوا کریں گے، پارٹ اے، پارٹ بی، قرآن کا حصہ، گرامر کا حصہ. اسی طرح سلائیڈز استعمال ہوں گی، آپ کو ریکارڈنگ ملا کرے گی، ہم اشاروں کا استعمال کریں گے. اور آج اب میں آپ کو اگلے 2-3 منٹ میں ایک سیمپل لیسن پڑھاؤں گا، توجہ سے اس کو دیکھ لیجئے اور بس کلاس کو ہم خاتم کر دیں گے، پھر آپ کے سوالات لیں گے. تو انشاءاللہ بالکل اسی طرح ہم یہ پہلا حصہ ختم کر کے روزانہ 1-8 منٹ کی بریک لے لیا کریں گے، آپ کے کچھ سوال لے لیا کریں گے، اور پھر آپ کو ہم اس میں اصل کلاس میں تو ہم اس میں گرامر پڑھا کریں گے، لیکن آج کی کلاس میں آپ کو یہ سیمپل جو کلاس ہے، سیمپل لیسن، وہ ہم اس وقت رن کریں گے
یہ سیمپل میں آپ کو پھر بتا دوں، آج دکھایا جا رہا ہے، کل پڑھایا جائے گا، یہ کل ہم اس کو پراپر پڑھیں گے. آج صرف آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ لیسن کیسے ہوا کرے گا. پہلا حصہ ہوا کرے گا قرآن کا، اور مقاصد میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور سلیبس بھی. تو یوں ہم شروع کیا کریں گے. سب سے پہلے ہر روز آپ کو کلاس سے پہلے بتایا جائے گا کہ آج کی کلاس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے. تو کل جو پہلا لیسن ہم پڑھیں گے اس میں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم گرامر میں ہوا ہم امتانا، یعنی کل کے دن میں ہم 12 الفاظ نہیں پڑھیں گے جو قرآن میں 7248 بار آئے ہیں، صرف 12 الفاظ. اگر آپ آج بھی تھوڑا غور کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھ جائیں گے. تو یہ آپ کو سلائیڈ دکھایا جائے کرے گی. پھر سبق شروع ہوگا، ہم بتائیں گے آپ کی بیٹری یہ ہماری چارج ہوا کرے گی انشاءاللہ. کتنے سیکھ گئے ہیں، اتنا سیکھ گئے ہیں. یہ آپ کو یوں سب سے پہلے عربی آئے گی کہ عربک سامنے لکھی ہوگی، پھر اس کا رواں ترجمہ ہوگا، پھر آپ کو الفاظ یوں پڑھائے جائیں گے. اعوذ، اسی طرح یہ تھوڑی سی تفسیر، جیسے باللہ کا لفظ قرآن میں 2550 پر آیا ہے. ہم آپ کو اللہ کی اس کا کنسٹرکشن یوں بن کے یہ دیکھیں، یہ بھی تو ان سلائیڈز کی مدد سے آپ کو یہ پڑھایا جائے گا. پھر آپ وہ سیکھ جائیں گے. پھر من قرآن میں 3000 بار آیا ہے، اس کا معنی سے ہوتا ہے، چاہے آج ہی یاد رکھ لیں آپ انشاءاللہ من، اور آج ہی قرآن کھول کے ڈھونڈنا شروع کر دیں من کہاں کہاں آیا ہے، مجھے اس کا معنی آ گیا ہے. تو قرآن سے آج سے ہی آپ کا تعارف شروع ہو گیا. تو یہ انشاءاللہ اس طریقے سے یہ لیسن آپ کو سارا پڑھایا جائے گا. ابھی صرف میں جلدی سے سلائیڈز آپ کو دکھا رہا ہوں، کل ہم اس کو پڑھائیں گے، یہ پورا ہم پڑھیں گے، اور اس کے ترجمہ کے مدد سے ہم قرآن میں آنے والے. اچھا، ایک آپ کو پڑھنے کا طریقہ ہمارا کیا ہوگا، اس کا ایک ماڈل بھی کل سکھایا جائے گا. وہ یہ ماڈل کہ ہم نے سیکھنا کیسے تاکہ ہم بہتر طریقے سے سیکھ سکیں. تو اس ماڈل پہ کل بات ہوگی انشاءاللہ، کہ دعا کریں گے، ہم اپنے احتساب کریں گے، پلان کریں گے، دوسروں کو بتائیں گے، یوں ہمارا سبق مکمل ہو جایا کرے گا. آخری سلائیڈ آپ کو دکھایا جایا کرے گی، آپ ریوائز کیا کریں گے اس کو، اور پھر ہم انشاءاللہ آپ اپنے نوٹس لکھا کریں گے، جو بھی 1-2 باتیں آپ لکھنا چاہیں گے آپس میں ریوائز کریں گے. پھر آپ کو دوسرا حصہ پڑھایا جایا کرے گا. یوں یہ آئے گا کہ اب بریک ہوگی، بریک میں آپ سے 1-2 سوال لے کر پھر ہم آپ کو گرامر کا حصہ پڑھایا کریں گے. یا جیسے آج ہم گرامر میں ہوا ہم امتانا پڑھیں گے، گرامر کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کیسے پڑھتے ہیں، اس کی اصلاحات بتائی جائیں گی، آپ کو اشارے سکھائے جائیں گے. تو اچھا، اب میں کل آپ کو یہ بتاؤں گا بھی کہ کیوں. آج آپ کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا ابھی آپ سارے ذرا الرٹ ہو جائیں. یہ اسکرین میں بلینک کر رہا ہوں، صرف مجھے غور سے سنیں، 2 منٹ اور آپ مجھے سنیں. آپ کو طریقہ میں ایکسپلین کرنے لگا ہوں، آپ کو مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ. پھر کلاس کو ختم کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میرا سیدھا ہاتھ جو ہے یہ مذکر کو شو کرتا ہے، مذکر ہوتا ہے نا، میسکولن جینڈر، تو بتائیں الٹا ہاتھ کیا چیز بتائے گا؟ الٹا چیٹ باکس میں لکھیے ذرا فٹافٹ. الٹا، ماشاءاللہ آپ سارے لکھ رہے ہیں. سسٹر سعیدہ سنبل، برادر عرفان، سسٹر آمنہ، وہ کہہ رہے ہیں یہ مؤنث کو شو کرے گا. دیکھیں اب دلچسپ بات دیکھیں، میں نے آپ کو آدھی بات بتائی ہے، آدھی آپ نے بتائی، تو آدھی انفارمیشن آپ سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اگلی بات سنیے، غور سے سنیے. اگر میری ایک انگلی میں آپ کو دکھاؤں اور میں کہوں یہ واحد ہے، سنگولر، یہ کیا ہے؟ واحد ہے یا سنگولر ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں، اگر میں زیادہ انگلیاں کھولوں گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جمع ہوگی، پلورل ہوگی. ویری گڈ، ماشاءاللہ آپ تو سب لائک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، اب جو اگلی بات ہے وہ سنیے. جب بھی ہم بات کرتے ہیں، یہ کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو 3 طرح کی بات ہوتی ہے اور 3 ہی لوگوں کے بارے میں بات ہوتی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پر اشارہ کروں گا تو میں کسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کسی کے بارے میں، کوئی جو یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے، انگلش میں 3rd پرسن کہتے ہیں نا، کسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اگر میں یوں سامنے اشارہ کروں تو آپ کے خیال میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں یا کس سے بات کر رہا ہوں؟ جی، آپ سے بات کر رہا ہوں، بالکل صحیح ہے، ویری گڈ. اگر میں اپنی طرف کروں یوں انگلی کا اشارہ تو کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کس سے بات کر رہا ہوں؟ خود اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں. اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں یا اپنی بات کر رہا ہوں؟ بہت زبردست، بس یہ ٹھیک ہو گیا. بس آخری بات، اور یہ غور سے سنیے.
اب جو پرانے لوگ ہیں نا جنہوں نے پہلے QC1 کیا، برائے مہربانی وہ کچھ دیر چپ رہیں گے، آپ سے ریکویسٹ ہے میری، اور جو باقی لوگ ہیں نا وہ صرف جواب دیں گے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں۔ اچھا، اب آپ سب کے سامنے جو نئے لوگ ہیں، میں عربی کا ایک لفظ بولنے لگا ہوں، اشارہ کروں گا، آپ نے اس کا خود ترجمہ کرنا ہے اشارے کو سمجھ کر۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ سیدھا مذکر کا ایک انگلی واحد کی اس طرف اشارہ تو تھرڈ پرسن۔ اگر میں عربی کا لفظ بولوں ہوا، یوں اشارہ کر کے ہوا، آپ کے خیال میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ بتائیں۔ ہوا، ماشاءاللہ، بردر جواد، سسٹر نور، سسٹر مصباح سارے لکھ رہے ہیں وہ۔ اچھا یہ وہ کون ہے بتائیں، یہ مرد ہے عورت ہے؟ محمد صاحب بھی بتا رہے ہیں مجھے، سسٹر صبا، یہ مرد ہے۔ اچھا یہ وہ ہے، وہ مرد ہے، ایک ہے نا، جو دور ہے ہمارے پاس نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا اب میں عربی کا لفظ بولوں ہم کیا ہے؟ ہم بتائیں۔ وہ سب، ماشاءاللہ، وہ سب کے سب مرد، دے۔ آپ یہ خود بخدا بتا رہے ہیں نا ترجمہ، ویری گڈ۔ اگر میں آپ سب کے سامنے بولوں انت، یوں سامنے ایک انگلی سے اشارہ کر کے، انت، آپ، یو، تم ایک، انت۔ اگر میں یوں، اگر انت کے بعد میں ایک انگلی سے اپنی طرف اشارہ کر کے بولوں انا، تو کیا کہیں گے آپ؟ انا میں۔ اور اگر میں بولوں انتم ماشاءاللہ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں، انتم کہہ رہا ہوں، انتم، آپ سب، سامنے اشارہ ہے نا، آپ سب، تم سب، یو آل، ویری گڈ ماشاءاللہ۔ اگر میں یہ اشارے یوں اپنی طرف پورا پلورل کر کے کہوں، یہ پوری انگلیاں، اور کہوں نحنو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وی، ہم سب، وی، نحنو، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں نے کتنے الفاظ کیے ہیں؟ ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو۔ عربی کے کتنے الفاظ کیے، کتنے سیکھے آپ سب نے؟ بتائیں، آپ لوگوں نے کتنے الفاظ سیکھ لیے؟ جی 6 الفاظ، ٹھیک ہے۔ آئیے اب ذرا غور سے دیکھیے، یہ جو آپ نے ابھی سیکھا نا، ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو، وہ سب، آپ، میں، آپ سب، ہم سب، یہ آپ نے قرآن میں آنے والے 1295 الفاظ سیکھ لیے ہیں الحمدللہ۔ قرآن میں یہ الفاظ تقریباً 1300 بار، یعنی قرآن میں 1300 بار، 1295 بار آنے والے الفاظ سیکھ لیے ہیں۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ آج کلاس کے بعد قرآن اٹھائیے گا، ان الفاظ کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا، جہاں جہاں نظر آئیں گے آپ کو معنی آتا ہوگا، تو آج سے ہی آپ کا قرآن سے تعارف شروع ہو گیا۔ آج صرف یہ آپ کو چھوٹا سا سیمپل کلاس پڑھائی ہے، کل سے انشاءاللہ ہم اس کی ڈیٹیل میں اس کلاس کو پڑھیں گے، اس پر اور بات بھی کریں گے۔ آپ سب کا انتہائی شکریہ، آپ نے اپنا ایکسٹرا وقت بھی دیا، اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ کو گرامر کی کلاس میں ہم عربی بول چال بھی کیا کریں گے، آپ کو نئے الفاظ بھی سکھائیں گے، نئی باتیں انشاءاللہ ہم سیکھتے جائیں گے۔ آپ کو نقطہ تعلیم، مزے کی بات ہے آپ کو کہ سیکھتے کیسے ہیں، اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور یوں ہم سبق کے آخر میں کفارہ مجلس کی دعا پڑھا کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، اور اپنی کلاس کو تمام کر لیں گے۔